حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ روزہ کن کن صورتوں میں ٹوٹ جایا کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے صرف 3 صورتیں متعارف کروائی گئی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ منافذ بدن کے ذریعے کسی چیز کا حلق سے نیچے اتر جانا۔ منافذ بدن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوراخ اور وہ جگہ جہاں سے عموماً کوئی چیز جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جایا کرتی ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے اور منہ ہے۔ کہ اگر آنکھ کے ذریعے کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، سرمے کا استثناء ہے، سرمے کے علاوہ کوئی ڈراپ یا کوئی میڈیسن حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس کو کھینچ لیتا ہے اور وہ دماغ تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے یا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ چیز کھا لیتا ہے اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ منافذ بدن 3 ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے اور منہ ہے۔ اگر منافذ بدن کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جاتی ہے جو تقویت بدن اور اصلاح بدن کا سبب بنتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ الٹی کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اس الٹی کے لیے 3 صورتوں کا جمع ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قے کی صورت میں مطلقاً روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی اگر قے آ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے۔ وہ الٹی، وہ متلی اور وہ قے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے لیے علماء نے 3 صورتیں متعارف کروائی ہیں، اور وہ 3 صورتیں اگر جمع ہو جائیں تو پھر قے کی صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے، ورنہ فاسد نہیں ہوا کرتا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قے کے وقت اس شخص کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو، کہ جب قے آ رہی ہو تو اس وقت اس کو معلوم ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قے جو ہے اس کے اپنے فعل، اپنے عمل سے آئی ہو، مثال کے طور پر اس نے انگلیاں ڈالیں حلق میں جس کی وجہ سے قے آ گئی ہو۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ قے جو ہے وہ منہ بھر ہو۔ منہ بھر قے کی ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے کہ جسے بغیر محنت کے، بغیر تکلف کے روکا نہ جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پریشر کے ساتھ قے آتی ہے، اور جب تک انسان بہت زیادہ کوشش نہ کرے تو اس قے کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ قے کے وقت اس شخص کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قے منہ بھر کے ہو، کہ پریشر کے ساتھ آئے جسے روکنا بہت مشکل ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے اپنے عمل سے جو ہے وہ قے آئی ہو۔ اور جب یہ تینوں صورتیں جمع ہو جائیں تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا۔ اور اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی مفقود ہے، ایک صورت بھی رہ جاتی ہے، تو قے کی صورت میں آپ کا روزہ برقرار رہے گا، فاسد نہیں ہوگا۔ یہ 2 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود پر غسل واجب کر لیتا ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ قصداً جسمانی تعلقات قائم کر لیتا ہے جس سے اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں غسل بھی لازم ہوگا اور روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی دینا لازم آئے گا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے کسی عمل سے خود پر روزہ غسل واجب کر لیتا ہے، غسل فرض کر لیتا ہے۔ جسمانی تعلقات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جسمانی تعلقات کے علاوہ اپنے کسی عمل سے وہ خود پر غسل واجب کر لیتا ہے، تو اس صورت میں غسل بھی واجب ہوگا اور روزہ بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ منافذ بدن کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو، اور منافذ بدن کی میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مخصوص قے جس سے روزہ فاسد ہو جایا کرتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جسمانی تعلقات یا تعلقات کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔